السلام علیکم پیاری ڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب۔ لو آبسیشن ایپیسوڈ نمبر 3۔ وہ ابھی تک زمین پر ہی بیٹھی تھی، پلکیں اٹھا کر ایک دو بار اس کی طرف دیکھا جو صوفے سے اٹھتے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اٹھنے لگی تھی لیکن اس کا سر بری طرح چکرایا تھا، شاید بھوک اور رونے کی وجہ سے اسے نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے دوبارہ واپس بیٹھ گئی۔ اسے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، وہ بالکل اس کے سر پر ٹراؤزر کی دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے ساری انرجی ختم ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر دوبارہ اسے دیکھا تھا جو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کافی مایوس ہوا ہو اس سے۔ علی نے نیچے جھکتے ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کیا تھا۔ منائم نے لڑکھڑاتے ہوئے اس کے دونوں بازو پر ہاتھ رکھے سہارا لیے چہرہ اٹھاتے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ یہ نقاہت کی وجہ سے اس کا دماغ تیزی سے کام نہیں کر رہا تھا؟ حیرانی سے اس کے لب ہلکے سے واہ تھے۔ شاید اسے علی دامیر سے ایسی امید نہیں تھی۔ تم تو کافی نازک ہو لٹل ون، ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ اس کی گمبھیر سرگوشی نما آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ سر جھکائے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے سینے تک آ رہی تھی۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں جن میں ہلکی نمی تھی، گال بھی قدرے سرخ ہو رہے تھے، سرخ باریک لبوں کو نیم وا کیے وہ چہرہ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاید نقاہت کی وجہ سے وہ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ علی تعمیر کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کی نظریں اس کے سارے چہرے کا طواف کر رہی تھی جب اس کی نظر اس کے چھوٹے سے ستواں ناک پر موجود نوزپین پر پڑی تھی۔ اس نے جھکتے اپنے لب اس کی نوزپین پر رکھے تھے۔ جب اس کے دہکتے لبوں کا لمس اپنی ناک پر محسوس ہوتے وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتے پیچھے ہوئی تھی۔ علی نے اپنا بازو اس کی کمر میں حائل کرتے اسے خود سے جوڑا تھا۔ منائم نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ علی دامیر کے لب ہنوز اس کی ہاسپٹل پر موجود تھے۔ چھوڑے مجھے، اس نے مچلتے اس کے سار سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی مسلسل مزاحمت پر علی دامیر کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جس کا اثر لیے بغیر منائم اب بھی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا چھوڑے مجھے، اس کی جھٹ پٹا کر کہنے پر علی دامیر نے لب سختی سے بھینچے اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ اسٹاپ! اس کی سرد آواز پر منائم نے مزاحمت روکے سہم کر اسے دیکھا تھا جس کی نظر اب اس کے لبوں پر تھی جو اسے پکڑنے پر پاؤڈ کی شیپ میں تھے۔ وہ تیزی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا، ابھی اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوا ہی تھا کہ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر وہ بدمزہ ہو کر پیچھے ہٹا تھا اور گھور کر دروازے کو دیکھا تھا۔ یس سر، کھانا تیار ہے۔ اس کے بولنے پر ہاندے کمرے میں داخل ہوئی تھی پر سامنے کے منظر پر نظر پڑتے ہی اس نے نظر چرائی تھی۔ ٹیبل پر لگاؤ۔ بولتے اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھا جہاں وہ ابھی تک صدمے سے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ نیند سے جاگنے کے بعد اس کے حواس ٹھیک طرح سے بحال ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ علی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تم میری سوچ سے زیادہ، وہ رکا تھا، دلچسپ ہو لٹل ون، اس نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ اسے دور ہونے کی کوشش میں لڑکھڑائی تھی جب علی دامیر نے دوبارہ اس کا بازو پکڑ کر سہارا دیا تھا۔ آؤ کھانا کھائیں۔ اس کے کہنے پر منائم نے نفرت سے اسے دیکھا۔ اسے خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید وہ اسے مدد مانگ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی تھی۔ نقاہت اور کمزوری سے وہ صحیح طرح سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی تو اس کا مقابلہ کیسے کرتی؟ اس کی آنکھوں میں نفرت کو دیکھ علی دامیر نے اسے عجیب اور حیران نظروں سے دیکھا تھا، پھر سر چٹکتا تقریباً گھسیٹتے ہوئے صوفے تک لایا تھا جس کے سامنے موجود کانچ کی ٹیبل پر ملازم کھانا لگا کر جا چکے تھے۔ کھانے کو دیکھ کر منائم کی بھوک چمکی تھی پر شرم اور انا کی وجہ سے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھا کافی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ تم کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح اچانک دیکھنے پر وہ اپنی نظروں کا رخ بھی بدل نہ پائی تھی۔ مجھے بھوک نہیں۔ پھر بھی کچھ کھاؤ کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے لٹل ون، کافی زیادہ نازک ہو۔ کیا تم میرے ہاتھوں سے کھانا چاہتی ہو سویٹ ہارٹ؟ اس کی گمبھیر آواز سن کر منائم نے بھلا کر پلیٹ اپنے سامنے کی تھی۔ اس کے برعکس وہ صرف اسے ڈرانے کے لیے بولا تھا۔ وہ لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹیبل پر کافی ڈشز پڑی تھیں جن کے نام منائم کو معلوم نہیں تھے۔ اس نے ٹیبل پر نظر دوڑائی تو اسے پلاؤ کی ڈش نظر آئی۔ اس نے تھوڑے سے چاول اپنی پلیٹ میں ڈالے۔ پہلے نوالے پر ہی اس نے ناک چڑھائی تھی۔ پلاؤ بالکل پھیکا تھا پر اسے اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے کھانے لگی۔ علی دامیر کی زرق نگاہیں اسی پر جمی تھی۔ اس کے ناک چڑھانے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اسے پسند نہیں آئے تھے۔ وہ ترکی شہری نہیں ہے، یہ بات وہ اچھی طرح جان گیا تھا۔ اس کی ناک میں موجود نوزپن دیکھ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ یا تو وہ پاکستانی ہے یا انڈین، کیونکہ ایسی جولری وہی یوز کرتی ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے مسلسل آنکھیں سکیڑے بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش وہ کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی اپنی پلیٹ ختم کر کے اٹھنے لگی تھی جب علی دامیر نے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ بٹھایا تھا اور اس کی پلیٹ میں پتہ نہیں کون سی ملغوبہ نما ڈش ڈالی تھی جسے کھانے کا منائم کوئی ارادہ نہیں تھا، حالانکہ اسے اب بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ تمہیں پسند آئے گی؟ اس کی بات پر منائم نے کھانا شروع کیا تھا۔ اس کا ٹیسٹ واقعی اچھا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کیا تھا۔ علی دامیر اسے گہری جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پلیٹ خالی کرتے اس نے ٹیبل پر رکھی اور ترچھی نظروں سے علی دامیر کو دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر علی کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اور چاہیے؟ اس کی بھاری آواز سن کے منائم کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، شاید خوف کی وجہ سے۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا تھا۔ اوکے، ہاندے! اس نے گردن موڑ کر ہاندے کو آواز لگائی، جو پل کی پل حاضر ہوئی تھی۔ وہ شاید باہر ہی کھڑی تھی۔ یس سر! اس نے ٹیبل کی طرف سر سے اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتی وہ پلٹی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ میٹس کے ساتھ دوبارہ آئی تھی۔ ہاندے کے جاتے ہی علی دامیر نے منائم کی طرف دیکھا، جو صوفے پر ایک طرف سمٹ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ نظر اٹھا کر پل کی پل اسے بھی دیکھ لیتی اور دوبارہ نظر جھکا کر بیٹھ جاتی۔ وہ صوفے پر ذرا سا اس کے قریب کھسکا تھا۔ جب اسے اپنے قریب دیکھتے منائم کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ وہ صوفے میں کچھ اور سمٹی تھی اور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ پلیز دور ہو کر بیٹھیں۔ اس کی خوفزدہ آواز سن کر علی دامیر ایک دفعہ پھر ٹھٹکا تھا۔ کیا وہ لڑکی واقعی اتنی معصوم تھی یا پھر ایک بہترین اداکارہ تھی؟ لیکن پھر اسے دیکھتے لبوں پر تمسکانہ مسکراہٹ لائے اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ کم آن، ڈراپ دی ایکٹنگ۔ اس کے اچانک کھینچنے پر وہ بالکل اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ جس حالت میں تمہیں لے کر آیا تھا نا، اسے صاف ظاہر تھا تم وہاں اپنی مرضی سے تھی۔ پھر بعد میں تم انہیں دیکھ کر گھبرا کر بھاگنے لگی تھی۔ شاید وہ لوگ زیادہ تھے؟ اس نے تمسکراتے انداز میں آنکھ ونگ کرتے کہا تھا، جبکہ منائم اس کی بات کا پس منظر سمجھتی صدمے سے کنگ ہوئی تھی۔ اور پھر اس کی تھوڑی دیر پہلے کی جانے والی حرکات اس کی نظروں کے سامنے لہرائی تھی۔ اس کی کچھ دیر پہلے کی جانے والی حرکات کو یاد کرتے وہ اب سمجھی تھی کہ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم غصہ ابھرا تھا۔ چھوڑو مجھے! اس نے یکدم چیختے ہوئے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تم سب مرد ایک جیسے ہو، بھیڑیے! خبردار اب مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی! وہ گررائی تھی۔ اس کا وجود غصے کی شدت سے کپکپا رہا تھا۔ اسے ڈرے سہمے روپ سے بالکل مختلف روپ میں دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس کی کلاس اور سٹیٹس کو دیکھ کر مرعوبیت کی وجہ سے احساس کمتری کر رہی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ وجہ شاید کچھ اور تھی جو علی دامیر سمجھ رہا تھا۔ اگر وجہ وہی تھی تو وہ کافی زیادہ حیران تھا۔ آج تک وہ جتنی بھی لڑکیوں سے ملا تھا ان میں سے کوئی بھی ایسی نہ تھی جسے عزت پیسے سے زیادہ پیاری تھی، بلکہ وہ پیسے کے لیے اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دیتی تھی، اور ایسا کر کے وہ ہر دفعہ علی دامیر کے یقین پر ایک نئی مہر لگا دیتی تھی۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو ہنوز غصے سے اسے گھورنے مصروف تھی۔ جب اسے دیکھتے اس کے غصے کو یاد کرتے علی دامیر کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا، اور شاید یہ غصہ اپنے یقین کے ٹوٹنے پر بھی تھا۔ بھلا وہ غلط کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر اتنی ہی تم پارسا تھی تو آدھی رات کو 3 مردوں کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اور تمہارا حلیہ؟ کیا کسی نے زبردستی تمہیں وہ پہنایا تھا؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ وہ سب میں نے اپنے شوہر کے لیے کیا تھا، اس نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر علی دامیر کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ اگر وہ واقعی شادی شدہ تھی تو حقیقتاً وہ ایک بری حرکت کر چکا تھا۔ تم شادی شدہ ہو اور یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے تھکن سے اپنا سر پیچھے صوفے پر گراتے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی شرمندہ تاثرات دیکھ کر منائم بھی کچھ نرم پڑی تھی۔ جی، منائم نے کافی مدھم اور نرمی سے کہا تھا، جب اس کی اگلی بات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ تم نے میرا کام بڑھا دیا لڑکی! کیا اب مجھے جا کر تمہارے شوہر کو مارنا پڑے گا؟ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی، جبکہ آنکھوں میں صدماتی تاثرات تھے۔ بھلا جس چیز پر علی دامیر کی نظر پڑ جائے وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ اس کی بات پر منائم کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا۔ ارے نہیں لٹل ون، پاگل نہیں ہوں، جنونی ہوں ان چیزوں کے لیے جو مجھے پسند آ جائیں، اور تم علی دامیر کو بے حد پسند آئی ہو۔ اس کا لہجہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس لیے یہاں سے جانے کی بات اب بھول جاؤ۔ تمہیں اب اس جنون کی قید سے کوئی آزاد نہیں کرا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ سرد لہجے میں کہتے آخری لفظوں کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتا اسے دیکھتے صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ منائم بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کوئی رد عمل بھی نہ دے پائی تھی۔ اپنی جگہ ساکھ دھنگ چہرے کے ساتھ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر علی دامیر محظوظ ہوا تھا۔ سو جاؤ ڈارلنگ، اگر مجھے ان آنکھوں سے تم اسی طرح دیکھتی رہی تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ ابھی وہ شوق سے اسے دیکھ رہی تھی جب وہ فاصلہ ختم کرتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے وہ اس کے کان پر جھکا تھا۔
یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ ہل بھی نہ پائی تھی، اپنی جگہ منجمد تھی، جبکہ اس کی گرم سانسیں اپنے کندھے اور کان پر محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں وحشت پھیلی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تم میرے لیے صرف وقتی کھلونا تھی، صرف ایک رات کی خواہش، پر اب وہ مسکرایا تھا، میں اپنا ارادہ بدل چکا ہوں۔ بی ریڈی۔ اوپر ہوتے اس نے منائم کا چہرہ دیکھا جو اسی طرح سٹل کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہ پیچھے ہٹا تھا، جس سے وہ ہوش میں آتی اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور وحشت دیکھ کر پتہ نہیں کیوں علی تعمیر محسوس ہوا تھا۔ آئی لائک اٹ، سی یو سون، کہتے وہ لاپرواہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی منائم جو بامشکل اپنی ٹانگوں پر کھڑی تھی زمین پر گرنے والے انداز پر بیٹھی تھی، جیسے اس کی ٹانگوں نے اس کے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھا اور ہچکی لیتے رونے لگی۔ اس کے آنسو مزید روانی سے بہتے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ جب روتے روتے یکدم وہ اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی آواز سیڑھیاں اترتے علی تعمیر نے بھی سنی تھی۔ ٹھٹک کر رکتے اس نے اپنے قدم واپسی کی طرف موڑے تھے، پھر رکتے نفی میں سر ہلاتے سیڑھیاں اترتا چلا گیا تھا۔ وہ اونچا اونچا روتی مسلسل اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، کیوں اللہ جی کیوں؟ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں کوئی خوشی میری زندگی میں نہیں رہ سکتی؟ پہلے ماں باپ چھوڑ کے چلے گئے، اپنوں کا ایسا صفاقہ روپ دیکھ کر بھی پتہ نہیں کیسے زندہ رہے، اور شوہر نے بھی ایسی بے وفائی کی ہے کہ مجھے کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا، اپنی ہی عزت کی قیمت لگا دی۔ اسے آج اپنے سارے خسارے یاد آئے تھے، اپنی زندگی کی ساری کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سب برداشت کر لیا اللہ جی، لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پلیز اللہ جی مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ روتے روتے وہ سجدے کی حالت میں زمین پر لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اس نے زبردستی اپنی آنکھیں واہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام ہوئی تھی۔ ایسا لگا جیسے پلکوں پر کسی نے منو بوجھ رکھ دیا ہو۔ کس کے ساتھ دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوئی تھی۔ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے وہ تاریکیوں میں گم ہوتی چلی گئی تھی۔ نیند بھی نعمت تھی جو وقتی طور پر ہر شے بھلا کر پرسکون کر دیتی ہے۔ اس کی آنکھ کسی کے بولنے کی آواز پر کھلی تھی، آواز جیسے کوئی کسی سے بحث کر رہا ہو۔ اس نے آنکھوں کھولنے کی کوشش کی، لیکن کھول نہیں پائی۔ آواز آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں کلیئر ہو رہی تھی۔ علی تعمیر کی آواز تھی، جو شاید کسی سے بحث کر رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر منائم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی، شاید اس کی شخصیت ہی ایسی تھی۔ وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی، لیکن علی تعمیر کی آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھیں۔ وہ کیا بول رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، کیونکہ وہ غیر شناسا زبان میں بات کر رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی بات پر کافی طیش آیا ہوا تھا۔ جب اچانک اس کی آواز رکی تھی اور کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، نہ کسی کے چلنے کی آواز آئی تھی، نہ دروازہ کھلنے کی۔ تو پھر وہ کہاں گیا تھا؟ اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی، اب یوں آنکھیں بند کر کے اس سے لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور جس سمت سے آواز آ رہی تھی اس طرف ہلکا سا چہرہ موڑا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ سامنے ہی وہ صوفے پر ٹانگیں کراس کی صورت میں پھیلائے سینے پر بازو باندھے اسے ہی آنکھیں چھوٹی کیے گھور رہا تھا۔ تم میری باتیں سن رہی تھی؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ نہیں تو میں تو بے ہوش تھی۔ اس کی وضاحت پر علی تعمیر نے آئی برو چکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اوکے، تم نے میرا کافی وقت لے لیا ہے لٹل ون، اب اٹھو اور فریش ہو جاؤ۔ ہاندے تمہیں ناشتہ کرا دے گی اور آج تمہیں تمہاری ضرورت کا سارا سامان مل جائے گا۔ اسے ہنوز اپنے ہی کپڑوں میں دیکھتے وہ گویا ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن کر منائم کی جیسی یادداشت واپس آئی تھی۔ کل رات کا ہر منظر اس کے ذہن میں تازہ ہوا تھا۔ وہ ایک دم نیند سے اٹھنے کی وجہ سے بھول چکی تھی۔ اسے آرڈر جاری کرتے وہ خود دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ منائم کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ مسٹر تعمیر، دیکھیں آپ جو چاہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتی۔ مجھے یہاں سے واپس جانا ہے۔ میری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اس نے التجائی آواز میں کہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ شخص بلا کا ضدی ہے۔ اگر اس نے اسے طیش دلایا تو اس کے اپنے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ کوئی بات نہیں سوئٹ ہارٹ، ہم اسے یہاں بلا لیں گے۔ تم اپنے چھوٹے ذہن پر زیادہ زور مت دو۔ کل بھی تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ پہلے تو میں تمہارے شور سے نپٹوں گا۔ اسے کہتے وہ دوبارہ پلٹا تھا۔ بے بسی سے منائم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کس طرح ہمت مجتمع کر کے اسے کہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اسے اپنی بات سے ہلتا نہ دیکھ کے اسے محسوس ہوا جیسے ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ وہ کبھی اس دلدل سے نکل نہیں سکتی تھی جو اس کا وجود نوچنا چاہتے ہیں۔ بس اسے پہلی دفعہ اپنی خوبصورت شکل پر انتہائی افسوس ہوا تھا۔ جانتی تھی وہ غیر معمولی حسن کی مالک ہے، لیکن آج تک اسے اس وجہ سے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو سنبھال کر اور بچا کر رکھتی آئی تھی، لیکن سب سے پہلا ڈاکہ تو اس کے شوہر نے ہی ڈالا تھا۔ اپنی سوچوں میں غلطاں وہ اسے دیکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ ہونٹ بیچے ہوئے وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ بھورے بال بے ترتیبی اس کے گرد پھیلے تھے۔
सुर्खी माइल गाल और नाक लिए हॉर्न बेचे से रोते हुए देखती बुरी तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर गई थी। नो लिटिल वन, मुझ पे डोरे मत डालो वरना मुश्किल तुम्हारे लिए ही होगी और तुम्हारी नाजुक जान मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे बोलते वो मुड़ा था। वो मुझे तलाक दे चुका है, उसने पीछे से कहा था। उसकी बात पर वो एक दफ़ा फिर उन्हीं कदमों पर मुड़ा था। उसकी बात पर उसके चेहरे पर हैरानी फैली थी, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। दोबारा अपने तासुरात छुपाते उसने अपने होंठों को ओ की शेप में डाला था, जैसे उसे अफसोस हो रहा हो, लेकिन ये जाहिर करने में वो बुरी तरह नाकाम हो रहा था। उसने उसने मुझे तलाक दे दी क्योंकि मुझे ऐसी लड़की उसके साथ नहीं चल सकती थी। शादी के बाद मैंने उसे हर तरह से खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसे अपनी पहली बीवी से मोहब्बत थी। अब हालांकि उसने मुझसे निकाह इसलिए किया था क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन सब झूठ था। वो मुझसे निकाह से पहले ही शादी कर चुका था। ख़ानदान में कोई भी हमें पसंद नहीं करता था। ये निकाह उसकी मर्ज़ी पर हुआ था। निकाह के बाद वो फिर तुर्की चला गया और अपनी दुनिया में मगन हो गया। वो भूल गया था कि वो अपने नाम पर एक लड़की को बिठा कर आया था और 7 साल बाद वो अचानक वापस आया था। पहले उसने मुझे तलाक देने की बात की थी, लेकिन अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया था कि वो मुझे अपने साथ लाने पर बाज़िद हो गए। वो मुझे अपने साथ यहाँ ले आए थे, लेकिन फिर उसकी हिचकी बंधी थी। उसने दोनों हाथों से आंखों को रगड़ते सामने की तरफ देखा था, जहाँ अली दामिर दोनों हाथ पॉकेट्स में डालकर खड़ा उसे ही देख रहा था। उसे फ़िलहाल इस बात का कोई होश नहीं था उसके सामने कौन खड़ा था। उसे ये बातें बतानी चाहिए भी या नहीं, उसे बस अपने अंदर गुबार निकालना था। वो मज़ीद इन बातों को अपने अंदर नहीं समा सकती थी। उसने मुझे अपनी बीवी के जानने वाले को भेज दिया था। उस सुबह वो मेरे पास आए थे। उन्होंने बहुत नरमी और तवज्जो से मुझसे बात की, मुझसे माफ़ी भी मांगी, जो उस घर में किसी फालतू शय की तरह रह रही थी। उम्मीद की किरण नज़र आने पर खुश हो गई थी। उसके बताने का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो सच बोल रही थी। इन सब में उसका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने मुझे कहा था कि वो एकदम रुकी थी, जैसे झिझकी हो, फिर नज़र इधर उधर कमरे में दौड़ाई। उन्होंने कहा था कि उन्हें खुशी होगी अगर मैं आज उनके लिए तैयार हो जाऊं। उन्होंने अपनी पसंद के मुझे कपड़े दिए थे। मैं उनके लिए तैयार हुई थी, लेकिन वो नज़रें झुकाए मध्यम लहजे बोली थी। लेकिन वो झूठ था, सब फरेब। वो मेरे शौहर थे, मेरी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़। फिर भी उन्होंने मुझे तशरीह में रखकर किसी के सामने पेश करने की कोशिश की। अब उसकी आवाज़ कदरे बुलंद थी। उस रात अगर आप सामने ना आते तो वो लोग मुझे ले जाते और फिर ना जाने क्या होता। वो एक बार फिर अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर रोना शुरू कर चुकी थी। अली दामिर, जिसने उसकी सारी बात खामोशी से सुनी थी, उसे एक बार फिर रोते देख उसके जबड़े तने थे। अंदाज में कदरे बेजारियत भी थी। कम से कम किसी लड़की को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। वो सुर्ख नज़रों से उसे ही देख रहा था। आराम करो लिटिल वन। उसकी इंतहाई सर्द आवाज़ सुनकर मुनाइम ने चौंक कर उसे देखा था, जो वापस मुड़ता कमरे से बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद वो एक दफ़ा फिर रोने मसरूफ़ हो चुकी थी। अभी मुश्किल चंद मिनट ही गुजरे थे जब दरवाज़ा नॉक करके हांदे अंदर दाखिल हुई थी। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी, जिसमें जूस के गिलास के साथ फ्राई एग और ब्रेड थे। आंसू से तर चेहरा देखते वो ठटकी थी। गुड मॉर्निंग मैम। लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए उसे मॉर्निंग विश की थी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, फिर आपने मेडिसिन भी लेनी है। हांदी को देखकर मुनाइम ने अपने आंसू पर काबू पाया था। बगैर बोले उसने इस बात में सर हिलाया और खुद पर से ब्लैंकेट आती हुई खड़ी हुई थी, लेकिन खड़े होते ही एकदम चकराते लड़खड़ाई थी। हांदी जो टेबल पर ट्रे रखकर उसी की तरफ मतवज्जा थी, लपक कर उसे बाजू से पकड़ा था। उसे उस लड़की पर तरस आया था। इतना वो जान गई थी कि वो किसी मुश्किल में फंसी थी और उसका बॉस उस लड़की को किसी कैदी की तरह ट्रीट कर रहा था। आप ठीक है मैम? उसकी फिक्रमंदी से पूछने पर मुनाइम शर्मिंदा हुई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। वो रोने से भारी होती नम आवाज़ में कहती वो हांदे को देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी कि हांदे 1-2 मिनट के लिए उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा पाई थी। रोते में मुस्कुराने का मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके दाएं गाल पर पड़ता डिंपल उसे मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। वो वाकई में ऐसी लड़की थी जिससे निगाह हटाना मुश्किल हो जाए। ये पहली लड़की नहीं थी जो अली दामिर के साथ आई थी। ना जाने कितनी लड़कियों को अपने साथ लेकर आता था, लेकिन वो सब सिर्फ एक रात की मेहमान होती थी। अगली सुबह वो उन्हें मुंह लगाना गवारा नहीं करता था। लेकिन ये पहली लड़की थी जो 2 दिन से इसी घर में ठहरी हुई थी और अली दामिर उसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा था। यानी ये लड़की उसके लिए ख़ास थी। वो इस शख्स की सफाकी से वाकिफ़ थी जो औरत ज़ात को हकारत की नज़र से देखता था, जो पैसों की हवस खुद को बेच देती थी। उसने बहुत सी लड़कियों को यहाँ से रोते हुए भी जाते देखा था जो उससे मोहब्बत की दावेदार होती थी, लेकिन आज तक अली दामिर ने किसी लड़की को अहमियत नहीं दी थी। वो किसी बेकार शेर की तरह उन्हें रौंद कर फेंक देता और पलट कर देखना भी गवारा नहीं करता था। मैं छोड़ देती हूँ। हांदे उसे नरमी से थामते बाथरूम तक लाई थी। वो फ्रेश सा सीढ़ियाँ उतरता हॉल से गुजरता किचन की तरफ गया था, जो सामने उसे हांदे कुछ हदायत देती नजर आई थी। उसे देखते ही फौरन उसकी तरफ आई थी।
नाश्ता करा दिया है? उसने संजीदगी से पूछा था। यस सर, करा दिया है और मेडिसिन भी दे दी हैं। वो दोबारा पुरस्कून नींद सो चुकी हैं। उसने सर इस्बात में हिलाते हांदे की तरफ देखा था। उसकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी आज से। मुझे लापरवाही नहीं चाहिए। यस सर। हांदे ने उसकी सख्त आवाज़ पर जल्दी से हामी भरी थी। डाइनिंग टेबल की चेयर खींचता वो बैठते मोबाइल पर कुछ टाइप करने लगा था। हेल्पर ने फुर्ती से उसके सामने नाश्ता लगाया था। नाश्ता करते वो उठकर पलटने लगा, फिर रुकते गर्दन मोड़ते हांदे को मजीद हदायत देने लगा। कोई भी मेल सर्वेंट उसके कमरे की तरफ नहीं जाना चाहिए, और ना ही जब वो लाउंज में मौजूद हो। कोई मेल सर्वेंट यहाँ मौजूद हो। गॉट इट? ओके सर। उसके सपाट अंदाज पर हांदे ने जल्दी से कहा था। वो यकीनन उसकी खौफ की वजह भांप गया था, पर उसकी ऐसी हदायत पर वो काफ़ी हैरान थी, जो ख़ास मनाइम के लिए ही थी। पर जो भी हो, उसे अली दामीर की मेहमान बहुत पसंद आई थी। हांदे का जवाब सुनते वो मुड़ते लाउंज से निकलता चला गया था। तुम 2 दिन से घर क्यों नहीं जा रहे? वो इस्तांबुल के मशहूर रेस्टोरेंट में बैठे लंच कर रहे थे जब एमन ने उसे सवाल किया था। अली दामीर ने उसे सवाली अंदाज में देखा था। क्या कोई मसला है? नहीं, मसला तो नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि इसकी वजह वो फार्म हाउस में मौजूद लड़की है। दिल नहीं भरा अभी तक उससे? ये पहली लड़की होगी जिसे 2 रातें गुजारी हैं तुम्हारे साथ, वरना तुम एक दफ़ा के बाद दोबारा उस लड़की को मुंह लगाना गवारा नहीं करते थे। एमन आंखें स्क्वेयर उसे देखते हुए बोल रहा था, जो लापरवाही और बेदिली से अपना लंच करने में मसरूफ़ था, लेकिन उसकी आखिरी बात पर उसके माथे पर बल नमूदार हुए थे। एमन की बात ना जाने क्यों उसे बहुत नागवार गुजरी थी। शी इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। वो बहुत मासूम और पाकीज़ा है। एमन का मुंह की तरफ जाता हाथ हवा में ही मौलिक रह गया था। वो मुंह खोले यकटक अली दामीर का चेहरा देख रहा था। अली दामीर और किसी लड़की को मासूम और पाकीज़ा कह रहा था? नाकाबिल यकीन। हालांकि उसे टकराने वाली लड़कियों में ये 2 क्वालिटीज़ तो नापैद होती थीं। मुझे लगा था वो ड्रामा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उसके बारे में सब मालूम करवा चुका हूँ। उसके अंदाज में कुछ मुख्तलिफ था, जो एमन अटक ने बुरी तरह महसूस किया था। वो मुझे पसंद आ गई है, और अब उसे तौक़ुफ़ किया था। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। आज या कल मैं उसे घर शिफ्ट कर रहा हूँ। इस बार अली दामीर ने खाने से नज़रें हटाकर एमन के चेहरे को देखा था, जिसके तासुरात उसकी आखिरी बात पर नागवार हुए थे। हाँ, उसे खुशी हुई थी ये सुनकर कि उसकी राय लड़कियों के बारे में बदली है, लेकिन वो कैसे किसी अनजान लड़की को अपने घर में यूँ घुसा सकता था? तुम्हें नहीं लगता अली, तुम काफ़ी जल्दबाजी फैसला ले रहे हो? ध्यान से, तुम्हारे दुश्मन की कोई चाल भी हो सकती है। तुम्हें इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। एमन की बात सुनते उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वट एवर, काफ़ी खूबसूरत चाल है, मैं इसमें फंसना चाहता हूँ। उसकी लापरवाही से कहने पर एमन ने होंठ भेजे थे, जैसे वो खुद कंफ्यूज हो। तुम उसके लिए ओवर पोसेसिव हो रहे हो। तुम्हें अपना मकसद नहीं बोलना चाहिए। एमन की संजीदगी से कहने पर उसका चेहरा तारीक हुआ था। वो अपना आप कैसे बोल सकता था? चम्मच पर जमे हाथ साख्त हो गए थे। एमन जानता था उसने गलत वक्त पर गलत बात कर दी है, लेकिन वो अली की साह को कभी ठंडा नहीं होने देना चाहता था, जब तक कि वो उस आग में अपने दुश्मनों को जलाकर राख ना कर दे। इंतकाम भुला देने वाली चीज़ नहीं थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। होंठ इतने सख्ती से भेंचे हुए थे कि जबड़े वाजा हो रहे थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं कौन हूँ, एक नापाक, एक नाजायज़ औलाद, उसने मध्यम मगर सर्द लहजे में कहा था। एमन के एकदम परेशान हुआ था। देखो अली दामीर, कहने का ये मतलब नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो। तुम एक आग हो, तुम्हारे नज़दीक जो भी आएगा वो जल जाएगा। तुम कैसे भूल सकते हो उस वक्त को जो तुमने इंतहाई अजियत में अकेले गुजारा है? बेकसूर होते हुए भी तुमने सजाएं काटी हैं। मैं गवाह हूँ हर चीज़ का, और मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को तबाह कर दो जो तुम्हें उस वक्त सज़ा देते रहे जब तुम बेबस थे। तुम मुझे बहुत अजीज़ हो अली दामीर। बाकी तुम जो मर्जी करो, लेकिन हमेशा याद रखना दामीर, एमन अटक हमेशा अली दामीर के साथ होगा। उसने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर थपकी दी थी। अली दामीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे सुकून की एक लहर उसके कंधे से दिल में मुंतकिल हुई हो। उसने गहरा सांस भरते उसके हाथ पर हाथ रखा था और उसकी आंखों में देखा था। सर्द आवाज़ से बोला था, भूल है तुम्हारी। अली दामीर अपने दुश्मनों को भूल जाएगा। तब मैं बेबस था, लेकिन अब नहीं हूँ। अब जो मुझे अजियत पहुँचाएगा मैं उसे उतनी ही अजियत दूंगा कि वो मौत मांगेगा। मुझसे वो कोई नहीं छीन सकता जो मेरा है। मुझसे वो कोई नहीं छीन सकता जो मेरा है। एमन ने उसकी बात के जवाब में बस मुस्कुरा कर देखा था। यही तो वो चाहता था। चलो चलते हैं। एमन के कहने पर वो दोनों भारी कदम उठाए रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे।